یہ فری ہینڈ دینے سے کیا مطلب ہے پولیس کو؟ مطلب آئین قانون کا آئین تو نہیں چلے، قانون اٹھا دیا، اب کسی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، یا پھر کیا معاملہ کیا ہے فری ہینڈ سے؟ کیا میں سمجھوں؟ باجوہ صاحب، آج نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے میری کو آدھا گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی. محسن نقوی صاحب عام طور پر نا ذرا تحمل مزاج آدمی ہے، کول آدمی ہے، وہ اگریسو پن نہیں ہوتا. آج میں آپ کو یہ بات بتا کر میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ انتہائی اگریسو محسن نقوی سے میری 1 گھنٹہ پہلے ملاقات ہوئی ہے. محسن نقوی صاحب نے کہا جی کہ میری سب سے بڑی غلطی جو میں تسلیم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پنجاب پولیس کو ویپن کے بغیر میدان میں کیوں اتارا، اس لیے میری پولیس جو ہے وہ پسپا ہو گئی. یہ تمام تر غلطی میری ہے. اب یہ نہیں ہوگا. اب میں نے پنجاب پولیس کو مکمل فری ہینڈ دے دیا ہے ایٹ اینی کاسٹ. اس نے روکنا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ماڈل ٹاؤن 2014 کا واقعہ، ماڈل ٹاؤن 14 بندے اور وہ صرف چند گھنٹوں کے اندر جو ہو گیا تھا وہ پولیس کے پاس ہتھیار تھے، اسی وجہ سے ہوا تھا وہ سارا. اب جو ہو رہا ہے وہ یہ سیدھا فارمولہ ہے کہ پولیس کو ویپنز دیے جا رہے ہیں، جس طرح وہ مسلح ہوتے ہیں وہ میدان میں آئیں گے. اور انہوں نے مجھے یہ بھی بات کلیئر کہی ہے کہ جو شر پسند عناصر کی بات وہ کر رہے تھے کہ یہ وہی ایک 20-25 افراد کی ٹیم تھی جو جناح ہاؤس گئی، بعد میں دوسری جگہ پہ گئی، اور ان کو میں آخری دم تک وہ کہتے ہیں کہ میں بچاتا رہا کسی نہ کسی طریقے سے کہ کوئی جاں باک نہ ہو جائے. صحیح. تو افراد کو بچانے کی وجہ سے یہ جانی و مالی نقصان. اور میں نے کہا جی ہماری گاڑیاں جو سڑکوں پر جا رہی تھی پرائیویٹ لوگوں کی، اس کے کوئی پیسے ویسے دیں گے آپ کے کہ وہ ختم ہو گئی؟ اچھا نہیں، ایک چیز اور ویسے پوچھنی چاہیے محسن نقوی صاحب سے، نگراں وزیر اعلیٰ صاحب سے. آپ، اور یہ میں صرف کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، ہوائی بات نہیں کر رہا، میں ایگزیکٹ آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں جو میرے جاننے والوں کے ساتھ ہوئی ہے. ابھی بھی طاہر ملک صاحب، آپ ایک پی ٹی اے کا جھنڈا لے کے ذرا باہر بائک پہ نکلیں یا گاڑی پہ نکلیں، نکل کے دکھائیں مجھے. شام کو آپ جیل میں نہ ہوئے تو مجھے پکڑ لیجیے. جیسی پاک نا جھنڈا لے کے جائیے. حد ہو گئی پھر ملک صاحب، جھنڈا لے کے آپ باہر نہیں پھر سکتے. مجھے ایک سوال مجھے کرنے دو. ہم کیونکہ تینوں اس شہر کے رہنے والے ہیں، میں اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ جی وہ اپنا کینٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ میرے ساتھ تینوں چلیں، ماشاءاللہ آپ تو جوان ہو، صحت مند ہو، بٹ صاحب بھی عمر میں چھوٹے ہیں. آپ مجھے بتائیں لبرٹی سے اگر کوئی پیدل چلے تو یہ کور کمانڈر ہو سکتا کتنی دیر میں؟ آدھا گھنٹہ تو لگ جائے گا. نہیں، سوال 15-20 منٹ لگ جائے. یہ گھنٹے سے زیادہ سفر ہے بھائی میرے، 5-6 کلومیٹر ہے. وہ کبھی پیدل گئے نہیں نا، مجھ سے پوچھے نا. یہ 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے بھائی، 1.5 گھنٹے کا. امیران کا بچہ ہے نا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. پوائنٹ سارا میرا یہ ہے کہ میں سی ایم سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ کے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی کینٹ چلو، یہ کر دو، وہ کر دو، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا، یہ جرم کس نے کیا؟ اس میں ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں. وہ یہ ایڈ کر لیں کہ آج بھی ابھی بھی ایک اور آڈیو ریلیز کی گئی ہے وہ علی سائی کی اور ایک اور فیصلہ آباد کی کوئی، کہ جناب یہ پلاننگ کے ساتھ ان جگہوں کے اوپر جہاں پر ٹی ایل پی حملہ کرنا چاہتی تھی وہاں پہ تحریک انصاف کی پوری پلاننگ کے ساتھ ان کی ہیلپ کر دی. پھر ہم نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں بلکہ سب سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کالز ٹیپ کر رہے تھے، آپ کے پاس اتنی ٹیکنالوجی اور آپ سن رہے ہوں گے نا پھر اس وقت یقینی طور پہ، آپ نے تب بھی ایکشن نہیں لیا. اچھا یہ بھی ذہن میں اگر یہ بھی معاملہ اگر سمجھ لیا جائے. میں خود کئی دفعہ میں نے واک کیا، مجھے ایک دفعہ وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا اسی گھر کی جس کی ہم بات کریں. مجھ سے کسی نے بدتمیزی نہیں کی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک وسل لگی، انہوں نے مجھے اشارہ کیا، انہوں نے کہا آپ مہربانی کریں سیکیورٹی ریزن اب یہاں سے ہٹ جائیں، مطلب دوسری طرف سے پیدل چلے جائیں. یہ میں آپ کو ایک نارمل حالات کی بات کر رہا ہوں، میں خود وٹنس ہوں. میرا تو یہ سوال کا جواب پہلے دیا جائے کہ یار کس طرح لوگ پیدل لیبرٹی سے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے سب کچھ وہ کر لیا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. یہ تو ریاست میں ایک بہت بڑا سوال بن گیا کہ یار ہم اپنا ایک چیز اپنی جگہ پہ ضرور ہے. عمران خان صاحب نے کل جو ایک تقریر کی ہے وہ آبویسلی ٹی وی چینلز تو نہیں دکھا سکتے، اس پہ پابندی ہے اور بڑی سخت تقریر تھی، لیکن اس میں انہوں نے ایک کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں اور اس لیے نہیں دکھا سکتے ریاستی انسٹالیشن اس لیے نہیں دکھا سکتے کہ اچھا مطالبہ کیا ہے، سینسیبل مطالبہ کیا کہ یہ کریں اس کی انکوائری. کیوں بٹ صاحب اس میں کوئی برائی ہے؟ نہیں کہہ کہ نا ملک صاحب آپ ڈر بھی جاندے نال تھوڑا نال کیوں بٹ صاحب بڑی کار بھی جانا نہیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ آپ اس کی چلیں انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں. حکومت جو اب آگے کرنے جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے لیڈرز ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بڑی ڈسٹربنگ نیوز اس حوالے سے آ رہی ہے کہ مطلب یہ تو، اور وہ کہہ چکے ہیں وزیر داخلہ کہ اس کے اندر تو عمر قید کی سزائیں ہوں گی. کیا پلانز کیا ہیں بٹ صاحب؟ دیکھیں جی، میں نے جو فیل کیا ہے آج کی سی ایم کی ملاقات کے بعد اور اپنے جو پی ٹی آئی کے کچھ دوست ہیں، نون کے دوست ہیں، میری جو اسیسمنٹ ہے وہ اب بات ایک ہوتی ہے شدت.
اب وہ اس شدت اتنی ہو گئی ہے کہ وہ لوہا جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو گیا ہے. اب یا تو وہ فولاد بن جائے گا یا وہ فارغ ہو جائے گا لوہا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو ایک لڑائی کا ایک مقام ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور وہ کہنی چاہیے برملا, وہ یہ ہے کہ بہرحال وہاں پہ تحریک انصاف کے سپورٹر گئے تو صحیح احتجاج کرنے کے لیے نا. اگر وہ یہ کہیں کہ جناب جنہوں نے آگ لگائی اندر جا کے یا شر پھیلایا وہ سارے کے سارے کہیں باہر سے آ گئے تھے, انڈیپینڈنٹ انکوائری میں پتہ چلے گا. لیکن دیر ور پیپل ہو گئی لوگوں سے غلطیاں جو بھی ہوا. اس میں بھی ایک زیادتی ہے. دیکھیں نا, جو بندہ کیا جس نے پاکستان کا قانون توڑا ہے, جس نے پاکستان کی بے حرمتی کی ہے, جس نے کسی ادارے کی بے حرمتی کی, اس کو ایک نہیں 5 سزائیں دیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی پہ یہ الزام لگا دیں. دیکھیں جس طرح ہم جی این این میں بیٹھے ہیں, اگر میں کوئی بات کرتا ہوں کہ جی مجھے پی ٹی آئی اچھی ہے تو آپ کہیں جی پورا جی این این جو نا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, یہ زیادتی ہے. جس نے قانون توڑا ہے, میں کہتا ہوں میں وزیر اعظم کے بھی ساتھ ہوں, وزیر اعلیٰ کے بھی ساتھ ہوں, 100 نہیں 200% آپ انشور کریں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس نے جرم کیا صرف وہاں کوئی بات نا پورے ملک میں بقول وزیر داخلہ 2000 بندے نکلے سب کو پارٹی لیکن پوری بین کر دیو. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ فضا باجوہ صاحب اس وقت بھی ایس پی کینٹ کے ساتھ 35 افراد پولیس والے تھے جب یہ موب ادھر جا رہا تھا. اب میں اس چونکہ موقع پہ موجود نہیں ہوں. صاحب ایسے فائرنگ وہ تو محسن نقوی صاحب آپ کو انہوں نے کہا کہ میرے سے غلطی ہوئی کہ میں نے نہیں دیے. یہ جو پورے ملک کے اندر, چلیں ہم پنجاب کی لاہور کی بات کر لیتے ہیں, یہ جو سیدھے فائر ورکرز مرے وہ کس نے مارے, کس نے مارے ہیں, وہ کس نے فائرنگ کی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے, ایگری ہوں اس بات سے, ٹھیک ہے. خان صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی. نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں نا, دیکھیں وہ احتجاج کرنے وہاں پہ پہنچے, وہی میں کہہ رہا ہوں. وہ تو عمران خان کی طرف سے جب آ گیا تو میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, رد عمل تو عمران خان کہتا ہے آئے گا, ٹھیک ہے, ایکشن کا ریکشن ہوگا. میں یہ آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ 35 افراد ایس پی کینٹ کے ہمراہ میں نے نہیں دیکھے, میں اس اسپاٹ پہ نہیں تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجھے کہا ہے کہ ایس پی کینٹ وہاں موجود تھے جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور افراد ان کو رونتے ہوئے آگے گئے اور جناح ہاؤس تک پہنچ گئے. تو اس کا تو یہ مطلب نہیں, اس کی فوٹیجز بھی ہیں, وہ پولیس تو خیر نکل گئی تھی. اس کا تو پھر یہ مسئلہ میں ہمیں ایک ایسی پولیس بھی بنانی پڑے گی جو اس پولیس کی حفاظت کرے, کیونکہ ایس پی کو مار پڑ گئی. سر اس دن کی فوٹیج ہمارے رپورٹرز جو اس دن سینڈ کر رہے تھے وہ ہم نے شیئر بھی کی ہے. وہ یہ تھی کہ جب شیرپاؤ برج سے اتر کے آپ کینٹ کی انٹرنس پہ جاتے ہیں, ابھی آدھا کلومیٹر دور تھے پروٹیسٹر اور پولیس پوسٹ چھوڑ کے جا چکی تھی. ہم نے چلائی ہیں وہ فوٹیجز, ویسے نہیں چلائی, کیوں ٹی وی پہ تو نہیں اس طرح چلائیں, سوشل میڈیا پہ شیئر کی, آپ کے رپورٹرز واٹس ایپ بناتے رہے یہاں پہ. کیوں نکلی وہاں سے پولیس؟ تھوڑا سا بھی ریزسٹ نہیں کیا, ٹوٹل بالکل ان کو کلیئر دے دیا. لیکن خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اب ارادہ جو آج آپ نے جو گیج کیا ہے کہ ان کی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹون سخت تھی. مجھے تو جو سمجھ آئی ہے نا باجوہ صاحب, میں تو کلیئر بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب انہوں نے مجھے جو بات کہی ہے وہ تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہ پشتو میں کہتے ہیں دا غلطی گنجائش نشتہ, ہون نہیں. اب جو بندہ آئے گا پرائیویٹ گاڑی کو توڑے گا, سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے گا, اسے بائی فورس روکیں گے ایٹ اینی کاسٹ. چلیں اب والی تو بات ہے. اچھا جی, آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے پی ٹی وی کے اوپر, وہ پریس کانفرنس دکھائی گئی. پروڈیوسر صاحب ذرا وہ 1 منٹ کلپ پلے کر دیں, ذرا صرف ایک دفعہ دکھانا ہے کہ وہ معاملہ چل کے رہا تھا. یہ جناب طاہر ملک صاحب ذرا دیکھیے گا, پتہ ہے آپ کو پریس کانفرنس کون کر رہا تھا؟ حرکت المجاہدین. زبردست, چلیں دیکھ لیتے ہیں جی. جی وہ پلے کریں جی. اب یہ حرکت المجاہدین کی تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس, یہ وہ آرگنائزیشن ہے کہ جس کو یہ جو ڈیزگنیٹڈ ہے, اور وہ پی ٹی وی کے اوپر ان کی پریس کانفرنس چلا دی. پھر آپ کہتے ہیں کہ دنیا آپ کو دہشت گرد کیوں کہتی ہے, لیکن آپ کی نظر میں, ہماری نظر میں, ہماری سے مطلب ہے اسٹیٹ آف پاکستان کی نظر میں تحریک انصاف اس وقت دہشت. دیکھیں اکبر, ایک بڑی بنیادی چیز یہ دیکھیں سر, ہاں بالکل صحیح ہے, جس نے جرم کیا آپ اس کو ضرور گرفتار کریں. مجھے جو اچھی چیز نہیں لگ رہی اس حکومت سے, یہ ہر مجرم کو, ہر غلط کام کرنے والے کو پوری جماعت قرار دے رہے ہیں. یہ دس از ناٹ فیئر. آپ جس نے غلط کام کیا اس کو سزا دیں, کون دنیا کا بندہ اس کی سپورٹ کرے. اچھا وہ غداری والا ٹھپا ذرا کم ہو گیا تھوڑا سا, ہن جڑا نا ہن دہشت گرد ہوتا ہے. پہلے زمانے میں انڈیا یہ بکتا تھا اگردار ہے گردار ہے, کیونکہ ہماری جوانی تھی نا, اب تو ہم جوتے شوتے کھا کے سیدھے ہو گئے نا, انشاءاللہ تم بھی ہو جاؤ گے, تھوڑی دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ گے. تو مسئلے نہیں, تمہیں بھی انقلاب صبح بڑھایا تھا, سچ بتاؤ, تو انقلابی سارے ٹھیک ہو جائے گے اس ملک میں. اچھا خیر بٹ صاحب, یہ جو خواتین کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے, میں ابھی شروع میں جس کی بات کر رہا تھا, اس پہ ایک بڑی سینئر جرنلسٹ ہے ہماری مہر بخاری صاحبہ, انہوں نے اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا ہے کہ میری خواتین کزنز اور دوست جو احتجاج میں گئی تھیں, ان کو پولیس نے اٹھایا 21 22 23 گھنٹے
اپنی تحویل میں رکھا اور چھیڑ چھاڑ کی گئی ان کے ساتھ. میں اس سے زیادہ ورڈز یوز نہیں کرنا چاہتا. دس از ویری ڈسٹربنگ. اور جو رویہ ہم نے یہاں پہ دیکھا پولیس کا لاہور کے اندر, وہ اپنی جگہ پہ فوٹیجز ہم دکھاتے رہے, وہ بھی دوبارہ ذرا پروڈیوسر صاحب یاد دہانی کے لیے چلا دیجئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات نکل آئی ہے. ابھی بھی آئی اسٹل نو دیر آر ویمن, خواتین ہیں جو تحریک انصاف کی کارکنان ہیں, تھانوں کے اندر ہیں. بٹ صاحب یہاں پہ لاہور کے اندر ایف آئی آر نہیں ابھی تک ہوئی ہوئی, اور ایسے تھانوں کے لاک اپس کے اندر ہیں اتنے دنوں سے کہ جہاں پہ عورت پولیس اہلکار ہے ہی کوئی نہیں مردوں کے درمیان. اور مطلب یہ کیا ایک ٹرینڈ ہے؟ یہ جان کے ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آپ کی آبادی کا آدھا حصہ وچ از ویمن وہ سیاست میں حصہ نہ لے, اور جو لے رہا ہے وہ ویسے دہشت گرد ہے, لیکن اگر خاتون کوئی نکلے گی تو اس کے ساتھ ہم, اللہ معاف کرے, ہم اس کے ساتھ وہ کریں کہ دوبارہ وہ نکلنے کا سوچے نہ. یہ از دیر اے میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ دیکھیں باجوہ صاحب, جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں, ہمارے قابل احترام بھائی کاشف عباسی کی جو اہلیہ مہر بخاری نے ٹویٹ کیا ہے, مجھے اس بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہے. وہ ٹویٹ جو ہے اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ 2 خواتین گھریلو بڑی پڑھی لکھی خاتون اپنے باپ کے ہمراہ تھی, وہ پکڑی گئی تھی. وہ 2 خواتین لاہور میں چبرجی میں خواتین کا ایک سیل بنایا گیا ہے, وہاں رکھا گیا ہے. اچھا, اب لیڈیز پولیس وہاں پر موجود نہیں ہے. اس چبرجی کی جگہ پہ مرد حضرات جو باہر بیٹھ کے لک آفٹر کر رہے ہیں, ان کے باپ کو لٹل روڈ تھانے بھجوا دیا گیا تھا. میں نے خود بھی کوشش کی تھی کہ وہ خواتین جو ہے وہ بے گناہ ہیں, لیکن بہرحال آپ سمجھتے ہیں پنجاب پولیس کو جیسے چل رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ درجنوں خواتین ایسی ہیں جن پر یہ اذیت ناک سلوک تو ہوا ہے.